اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ یہ چوتھا پارہ ہے اور چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے۔ چوتھے پارے میں دو صورتیں ہیں، دو حصے اس کے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ آل عمران کی 109 آیات ہیں اور دوسرے حصے میں سورہ نساء کی 23 آیات ہیں۔ سورہ آل عمران کی 109 آیات میں جو اورل طور پہ موضوع ہیں اور جو باتیں کی گئی ہیں، ان میں پہلی چیز ہے کعبے کی فضیلت کے تعلق سے۔ کعبے کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اور دوسرا جو مضمون اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کی ہیں وہ ہے باہمی جوڑ، ایک صالح معاشرہ کیسے بنتا ہے اور سوسائٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، وہ خوشحال کیسے بنتی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ تیسری بات اللہ رب العالمین نے ان آیات میں جو کی ہے اس میں ہے 3 غزوات، مختلف غزوات ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے کمنٹس کیے ہیں، اس کی تفصیلات بیان کی ہے۔ اور اسی طرح سے چوتھا جو مضمون اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے احکامات دیے ہیں، اس کی فضیلت اور اس کی جو ہے اہمیت بیان کیا ہے۔ تو یہ آل عمران کی 109 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اور کچھ احکامات بیان کیے ہیں۔ سورہ نساء کی جو آیات ہیں 23 آیات، اس میں 4 طرح کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلے تو انسانوں کو خطاب کیا، پھر 4 شادیوں کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وراثت کی تفصیل بیان کی اور کچھ محرمات پہ بات کیا ہے، حرام رشتوں کے بارے میں کہ کون کون سے رشتے ہیں جو مرد حضرات پہ حرام ہیں، اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ تو سب سے پہلی جو آیت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے وہ بہت ہی گہرائی والی آیت ہے اور قربانی سے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو تب تک نہیں پاؤ گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ تو یہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ نہیں، پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی چیز جو آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہو، جسے آپ زیادہ محبت کرتے ہوں، زیادہ اس کو ویلو دیتے ہوں، تو وہ چیز جب تک آپ خرچ نہیں کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جو نیکی جس کو کہا جاتا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ جن نیکیوں کا آخرت میں شمار ہوگا وہ نیکیاں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اب آیت کا معاملہ ایسا ہے قرآن کا کہ قرآن تب تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک حدیث سے اس کو نہ سمجھا جائے۔ تو ایک حدیث ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے نزدیک بیرحا جو باغ ہے میرا بہت محبوب ہے، اور بیرحا واقعی بہت زیادہ پھلدار باغ تھا، اور اس میں جو کنواں تھا اس کا پانی بہت میٹھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فرصت میں ہوتے تھے تو اس باغ میں جایا کرتے تھے۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے غور کیا تو مجھے سب سے زیادہ محبوب یہی باغ لگا، تو میں یہ اللہ اور رسول اللہ کے حوالے کرتا ہوں، یہ صدقہ کرتا ہوں، خرچ کر دیتا ہوں، اللہ رسول اللہ کو دے دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیرحا بہت قیمتی ہے اور بہت ہی منافع بخش ہے، ابو طلحہ اگر تم اسے خرچ کرنا چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داریوں میں اس کو تقسیم کر دو۔ کیوں ایسا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ جو صدقہ ہم دیتے ہیں تو اس صدقے میں اگر ہم کسی غیر کو دیں، ان نون پرسن کو دیں، تو ہمیں 1 ثواب ملے گا، صدقے کا صرف ثواب، لیکن اگر وہ ہم رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو ہمیں ڈبل ثواب ملے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم صحابی ہیں، 7 بڑے صحابہ میں سے، 7 عالم صحابہ میں سے ان کا ایک نام ہے۔ تو ان کی یہ بذات خود غریب تھے اور ان کی جو بیوی تھیں وہ بہت امیر تھیں۔
تو بیوی زکوٰۃ نکالتی تھیں ہر سال، تو ادھر ادھر دے دیا کرتی تھیں۔ ایک بار ان کو خیال آیا کہ میرے شوہر خود زیادہ محتاج ہیں، تو کیوں نہ میں اپنے مال کا جو زکوٰۃ ہے اپنے شوہر کو دے دوں۔ لیکن کیا میں دے سکتی ہوں؟ یہ کنفرم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے گئی، لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ سامنے جا کے پوچھ سکیں، تو دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئیں، اور وہاں ایک خادم تھے، غالباً انس بن مالک یا زید بن حارثہ، کوئی صحابی وہاں موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے یہ مسئلہ پوچھو، اور دیکھو میرا نام بتانا نہیں۔ تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس نے پوچھا؟ تو تھوڑا جھجکے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا میرا نام بتانا نہیں، تو جھجکتے ہوئے انہوں نے کہا زینب زینب، کہا ایو زینب، کون زینب؟ تو جب اس طرح سے اللہ کے رسول نے زور دے کے پوچھا تو ان کو بتانا ہی پڑا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ کہاں جا کے ان کو بول دو کہ اگر وہ اپنے شوہر کو اپنے مال کا زکوٰۃ دیں گی تو انہیں دوہرا اجر ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ کا ملے گا اور ایک رشتہ داری جوڑنے کا ملے گا۔ تو اسی کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اپنا یہ جو بیرہا کا باغ ہے یہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ تو اس آیت میں سیدھے سیدھے اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جس نیکی کا شمار ہے آخرت میں، چونکہ ہمارے ابھی اس زندگی میں پیسہ ضرور ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کوئی بھی چیز ہمیں چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے پیسہ۔ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کو ساری فیسلٹی ملے گی، کل قیامت کے دن پیسہ نہیں، نیکیاں چاہیے آپ کو، تو جتنی نیکیاں آپ کو کے پاس رہیں گی اتنا بڑا مقام آپ کو ملے گا اور اتنی زیادہ فیسلٹی آپ کو ملے گی۔ اور ایک نیکی اگر کم پڑ گئی تو وہاں نیکی کوئی دینے والا بھی نہیں ہے، تو سکے دے دیتے ہیں، روپے دے دیتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اس دنیا میں سب سے زیادہ وفادار جو رشتہ ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ ایک نیکی اگر کم پڑ گئی تو ماں بھی نہیں دے گی۔ تو ہماری عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اس نیکی کو اکٹھا کرنے کے لیے آج اپنا جو محبوب مال ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اس آیت کا سیدھے سیدھے یہی مطلب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کا علم رکھنے والا، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سب سے پہلا گھر ہے، انا اول بیت اعوذ للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ اس دنیا میں اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے یا اللہ کے نام پہ جو گھر بنایا گیا، جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، جس میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو یہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کی تاریخ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے 10 مراحل بتائے گئے ہیں۔ فرشتوں، پھر انسانوں میں بابا آدم، پھر بابا آدم کے بعد طوفان نوح میں وہ مکمل اس کے آثار ختم ہو گئے، تو نوح، پھر ابراہیم۔ لیکن جو مستند تاریخ ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے اس گھر کو بنانے والے ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ کے لیے اگر کوئی گھر بنائی گئی ہے جس میں اللہ کے نام پہ عبادت کرنی ہے، جس میں لوگ اللہ کی عبادت کریں گے، تو یہی خانہ کعبہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ للذی ببکۃ مبارک، بکہ یہ جو ہے مکہ کا ایک نام ہے۔ مکہ کے 3 نام ہیں، مکہ ہے، بکہ ہے، ام القریٰ ہے، ان 3 ناموں سے ہی جانا جاتا ہے۔ تو کہا مکے میں جو گھر بنایا گیا لوگوں کے لیے اللہ کے نام پہ، یہی خانہ کعبہ تھا۔ یہ گھر مبارک بھی ہے اور گائیڈ لائن بھی ہے للعالمین، دنیا والوں کے لیے ایک نشان ہے۔ ابھی سائنسی تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی کہ پوری دنیا میں سینٹر پوائنٹ پہ جو گھر ہے وہی خانہ کعبہ ہے۔ بیچوں بیچ دنیا کے اگر کوئی گھر ہے تو یہ سیدھے یہی جا کر کے بن رہا ہے خانہ کعبہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہدی للعالمین، یہ لوگوں کے لیے
رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے کہ اس سے بہت ساری معلومات یہ حاصل کریں گے۔ اس کے بعد میں مبارک، یہ مبارک ہے، بابرکت والا گھر ہے، یہ برکت والا گھر ہے، اسی ناطے برکت کے لیے وہاں کی تمام چیزوں کو لوگ استعمال کرتے ہیں، پردے تک جو ہے وہاں سے حاصل کرتے ہیں، وہاں حجر اسود کو جا کے چومتے ہیں، وہاں کی ایک ایک جگہ سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنا بھی دیا ہے۔ برکت کی بڑی لمبی تفصیل ہوگی اگر اس میں جایا جائے، لیکن اورل طور پہ میں بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، تو اللہ کی ذات بابرکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بابرکت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی چیزیں بابرکت ہوا کرتی تھیں، جو بادشاہ بعد میں وہ عصا ہے، اس کے بعد امامہ ہے، اس کے علاوہ انگوٹھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ کا کرتا ہے، آپ کا پسینہ ہے، ان تمام چیزوں کو برکت کے لیے صحابہ کرام نے استعمال کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی بابرکت تھا، اسی طرح سے یہ گھر بھی بابرکت ہے، برکتوں والا گھر ہے۔ اسی طرح سے یہ ساری چیزیں جو باعث برکت ہیں، مکمل برکت ہیں، سراپا برکت ہیں، اس کے علاوہ کچھ طریقے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں جس سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک الگ موضوع ہے لیکن آپ کے لیے مفید ہے۔ کہا برکت کیسے آتی ہے؟ برکت حاصل کرنا ہے تو آپ کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، اور برکت کا معنی بڑھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے دسترخوان پہ برکت چاہتی ہیں تو دسترخوان کو بڑا کر دیجئے، جتنے افراد اس دسترخوان پہ بیٹھیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے کھانے میں برکت ہوگی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اس ناطے گھروں میں خاص طور سے ماحول بنانا چاہیے کہ مرد حضرات کا ایک الگ دسترخوان مستقل ہو، جس میں سارے مرد حضرات گھر کے ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ انفرادی طور پہ یہ ہندوانہ رسم ہے کہ اس کو زیادہ فالو نہیں کرنا چاہیے۔ خواتین کا بھی ایک دسترخوان ہو مستقل، ساری خواتین ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھائیں، جتنا بڑا دسترخوان ہوگا اتنا ہی زیادہ برکت ہوگا۔ اسی طرح سے قرآن عظیم بابرکت کتاب ہے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ، کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ سورہ بقرہ پڑھنا باعث برکت ہے، اور اس کا چھوڑ دینا سوائے حسرت و افسوس کے کچھ نہیں۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیاطین اس گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ برکت کے تعلق سے تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی اس کی فضیلت میں، کافی آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، اس میں واضح نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اب وہ نشانیاں کیا ہیں؟ آپ دیکھیے زمزم کا کنواں، لوگ حیران پریشان ہیں کہ اس پتھر والی زمین سے اتنا پانی کیسے نکل رہا ہے، وہ نکلنے کی سورسز کہاں ہیں، اور سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے حجر اسود ہے، یہ بھی عظیم نشانی ہے، یہ جنت کا اترا ہوا پتھر ہے جو آج تک مستقل لوگوں کے اعمال کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اسی طرح سے مقام ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے کہا مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے وہ دیوار بلند کر رہے تھے، تو جس قدر وہ دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی یہ پتھر بھی اپنے آپ بڑھتا چلا جاتا تھا، اور جیسے اس کو ہٹا کے سائیڈ میں کرتے تھے ڈاؤن، دیوار جو ہے بلند کرنے لگتے تو ڈاؤن ہو جاتی تھی، اور اس میں آپ کے قدم کے نشان پڑے ہوئے ہیں، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، یعنی وہاں 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو یہ عظیم نشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا اس میں واضح نشانیاں ہیں، اور اس کو بابرکت یوں بنایا کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے۔ کوئی چور ہو، اچکا ہو، شرابی ہو، کلر ہو، کوئی بھی اگر وہاں چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر وہاں حد نافذ نہیں کی جاتی،
اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. ہاں گرفتار کر سکتے ہیں، پکڑ کر کے آپ حدود حرم سے باہر لائیں اور پھر اس کے اوپر حد نافذ فرمائیں. وہاں کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا کہ آپ چینٹی کو نہیں مار سکتے، وہاں آپ جو ہے مکھی نہیں مار سکتے، وہاں کے کسی پیڑ پودے کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ازخر پودا بھی، تو کہا ہاں ازخر پودا بھی، تو کہا اللہ کے رسول اس کو ہمارے لیے معاف کیجئے، مستثنا کیجئے، کیونکہ اس سے ہمارے بہت سارے کام ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا الا ازخر، سوائے ازخر پودے کے کہ اس سے تم اپنے ضرورت کی چیزیں استعمال کر سکتے ہو. تو ساری چیزیں وہاں مامون ہیں، ان کو امن دیا گیا ہے، وہاں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ کعبے کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ خانہ کعبہ کا حج کرنا انسانوں پر فرض ہے اللہ کے لیے. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے لوگوں پر گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس کے استطاعت رکھتا ہو، جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو. مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ ہم یہاں سے مکہ جائیں، مکے میں حج کے سارے ارکان ادا کریں اور آرام کے ساتھ اپنے گھر پہنچ جائیں، کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، تو ہمارے اوپر حج فرض ہو گیا. اب وہ چاہے جوانی کا وقت ہو چاہے بڑھاپے کا وقت ہو. ہمارے یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں ابھی بیٹیوں کی شادی کرنا ہے، بچوں کی شادی کرنا ہے اور ان کو سیٹل کرنا ہے، ان کے گھر بنا کے انہیں دینا ہے. جب پوری طرح سے فارغ ہو جائیں گے، بڈھے ہو جائیں گے، تب جائیں گے حج کرنے. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. جیسے آپ کے پاس اتنی دولت آئی کہ آپ آرام سے یہاں مکہ جائیں، مکے سے آرام سے گھر پہنچ جائیں، آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو کوئی اس حکم کا انکار کرے گا تو سن لو کہ اللہ جہانوں سے بے نیاز ہے. صرف یہ دنیا نہیں، ایسی جتنی بھی دنیایں ہیں، زمین آسمان، اسی طرح سے جتنے بھی 7 زمین 7 آسمان، جتنی بھی دنیا ہے، ان تمام عالم کی بات اللہ رب العالمین نے کی ہے. اور عالم کی تفسیر مفسرین نے کی کہ 18,000 جو ہے عالم ہے، 22,000 عالم ہے. دنیا مختلف دنیا، ماں کے پیٹ کی دنیا الگ ہے، یہ دنیا الگ ہے، اور برزخ کی زندگی کی دنیا الگ ہے، آخرت کی دنیا الگ ہے، اسی طرح سے جنت کی دنیا الگ ہے. تو اس طرح سے بہت ساری دنیاؤں کو اکٹھا کیا تو بتایا کہ 18,000 عالم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا 18,000 22,000 جہاں تک انسان کا ذہن پہنچ سکا ہے، جہاں تک انسان کی رسائی ہو سکی ہے، ان تمام عالم سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ مالدار ہے. تمہارے اس حج سے اس کو کچھ فرق نہیں پڑنے والا. ہاں کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت تفصیلی گفتگو کریں گے تو گفتگو ہماری طویل ہو جائے گی. اس ناطے بس جستہ کچھ آیتیں جو اہم ہیں وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. دوسرے صفحے پہ اللہ رب العالمین نے انسانی سوسائٹی اور معاشرے کو خوبصورت بنانے کے کچھ اصول بتائے ہیں، ضابطے بتائے ہیں کہ اگر اس کو فالو کیا جائے تو ہمارا یہ معاشرہ بہت خوبصورت بن سکتا ہے، بہت خوشحال ہو سکتا ہے، بہت زیادہ پیسفل بن سکتا ہے. وہ کیا اصول ہیں؟ اللہ رب العالمین نے پہلی بات بتائی، ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. آپ کو جیسے شیر سے آپ ڈرتے ہیں اس طرح سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے وہ حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا احساس، اللہ تعالیٰ کے دیکھے جانے کا احساس ہر لمحہ آپ اپنے ذہن و دماغ میں، اپنے دل میں بٹھا لیں. جیسے ابھی آپ روزے سے ہیں، بھوک زور کی لگی ہوئی ہے، شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، بند کمرہ ہے، کھانے پینے کی چیز موجود ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، ایک گلاس پانی لیا پی لیا، کون دیکھ رہا ہے؟ باہر آ کر کے بتا دیجیے میں روزے سے ہوں، کس کو کیا خبر؟ لیکن آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا. یہی اللہ سے دیکھے جانے کا احساس ہے اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اور یہی اللہ رب العالمین سے تقویٰ اختیار کرنے کا کما حقہ حق ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، منٹ اس احساس کو اپنے ذہن و دماغ سے مس نہ ہونے دیجئے. اللہ دیکھ رہا. اگر یہ احساس ہم نے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیا، بسا لیا، تو مجال نہیں کہ ہمارے قدم گناہ کی طرف اٹھ جائیں، ہم سے غلطی کوئی ہو جائے. جیسے ہمارے قدم غلطی یا گناہ کی طرف اٹھیں گے، احساس ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، فوراً ہمارے قدم پیچھے ہٹ جائیں گے. نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، فوری طور پہ پکڑ کر سکتا ہے. اسی طرح سے کوئی نیک کام کر رہے ہیں، بدنیتی آ رہی ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا اور اس میں تھوڑا سا دکھاوا بھی شامل ہو رہا ہے، تو یہ احساس آپ کو مجبور کرے گا کہ اپنی نیت ٹھیک کر لے. کیونکہ اگر بدنیتی تیرے من میں، تیرے دماغ میں، تیرے دل میں آئی تو اللہ تیرے اس عمل کو اٹھا کے تیرے چہرے پہ مار دے گا، قبول نہیں کرے گا، بلکہ تو مشرک قرار پائے گا. من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، شرک کیا. کسی بت خانے پہ جا کے اپنا ماتھا نہیں ٹیکا ہے، کسی غیر اللہ کے لیے وہ جھکا نہیں ہے. نماز پڑھی ہے لیکن نماز پڑھ کے بھی مشرک ہو جا رہا، محض صرف نیت کے فرق سے. تو یہ جو احساس ہے آپ کو مجبور کرے گا کہ بھائی ذرا اپنی نیت ٹھیک کر لے، ورنہ یہ عمل اللہ تعالیٰ تیرے چہرے پہ مار دے گا. تو اس طرح کا اگر احساس ہر شخص معاشرے کا اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لے تو بتائیے کہ اس معاشرے میں غلطی کا امکان ہے؟ بائی چانس اگر کبھی تھوڑی دیر کے لیے یہ احساس محو ہو گیا، مس ہو گیا، تو فوری طور پہ وہ توبہ کر لے گا. تو یہ معاشرے کا سب سے اس کی خوبصورتی کا گہرا راز ہے جو اللہ رب العالمین ہم انسانوں کو سجھا رہا. دوسرا طریقہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک تو ہر ایک آدمی کو، ہر فرد کو، سوسائٹی کے، معاشرے کے ہر فرد کو اپنے ذہن و دماغ میں اللہ تعالیٰ کے دیکھے جانے کے احساس کو بٹھانا ہے، بسانا ہے، پالنا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اختلاف نہیں کرنا ہے بلکہ ہر حال میں اللہ اور رسول اللہ کو لازم پکڑنا. بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ مفسرین نے خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی رسی کتاب اللہ اور سنت رسول ہے. اور آپ دیکھیے حدیث پہ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو تم نے لازم پکڑا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور تمہارے درمیان پھوٹ نہیں پڑے گی. پھوٹ کب پڑتی ہے؟ جب آدمی اپنی چلانے کی کوشش کرتا ہے. آپ اپنی چلانے کی کوشش کریں، میں اپنی چلانے کی کوشش کروں، وہ اپنی چلانے کی کوشش کریں، تو اس میں اختلاف ہوتا ہے اور تفریق پیدا ہوتی ہے. میں آپ کی نہیں سننے والا، آپ میری نہیں سننے والے، ہم ان کی سننے والے نہیں. تو اس طرح سے وہ تین الگ الگ راستے بن جاتے ہیں اور تین جگہ پہ لوگ بٹ جاتے ہیں. تو کہا ان تینوں لوگوں کی راہوں کو پس پردہ ڈال کے اللہ اور رسول اللہ کی اگر رائے کو، اللہ اور رسول اللہ کے حکم کو اگر ہم نے مضبوطی سے تھام لیا، اختلاف ہوگا نہیں. تو اختلاف سے بچانے کا یہ طریقہ، پہلے تو اللہ تعالیٰ کا احساس، اللہ تعالیٰ کے دیکھے جانے کا احساس آپ بٹھائیں. دوسرے، قرآن و حدیث کو لازم پکڑ لیں. قرآن و حدیث کے بعد پھر بات آتی ہے کہ ہم کیا کریں. اس کے طریقے ایسے بہت کم پہلو آپ کو ملیں گے کہ قرآن و حدیث کی رہنمائی اس سلسلے میں آپ کے سامنے نہ ہو. تفصیلی گفتگو سے احتراز کرتے ہوئے آگے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو ایک تلقین کی اور ان کو ایک نعمت کی یاد دہانی کروائی کہ یاد کرو تم لوگ بالکل تباہی کے کگار پہ تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج کر کے تمہیں اس تباہی سے بچا لیا اور سارے کے سارے لوگوں کے دلوں کو ملا دیا. تو جب تم ایک ہو گئے ہو تو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرتے ہوئے کونو اخوانا، بھائی بھائی بن جاؤ، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ. کیسے؟ جنگ کے میدان میں جتنے زخمی پڑے ہوئے ہیں، ایک آواز آتی ہے پانی پانی پانی، دوڑ کے بھائی جاتا ہے پانی دینے،
پھر دوسری جگہ سے آواز آتی ہے پانی پانی. وہ جو بندہ پیاس سے بالکل تڑپ رہا ہے اور ابھی مرنے والا ہے، ان قریب اس کی جان نکلنے والی ہے، وہ کہتا پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ. اس موقع پہ بھی اس کو یہ یاد رہتی ہے. کیسے ممکن ہو سکے گا؟ قرآن و حدیث کو لازم پکڑ کے، یہ اللہ اور رسول اللہ سے سچی محبت کر کے. پھر تیسرا آواز دیتا، دوسرے والے کو پانی پلانے گئے، تیسری طرف سے آواز آ گئی، وہ کہتا پانی پانی، وہ دوسرا والا کہتا ہے پہلے بھائی کو پانی پلاؤ. تو وہ ایسے 3-4 بندوں تک جاتے ہیں اور لاسٹ والے کو پانی پلاتے ہیں. اس کے بعد اس سے پہلے والے کے پاس آتے ہیں تو اس کی روح نکل چکی ہوتی ہے، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس. اس طرح سے سارے لوگ انتقال کر چکے ہوتے ہیں، لیکن جان بچانے دوسرے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے ذریعے، اللہ اور رسول اللہ کے احکامات کے ذریعے تم لوگوں کے دلوں کو ملا دیا ہے. تو اب اس نعمت کے شکریہ میں تم بھائی بھائی بن کے رہو، اختلاف نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ضابطہ دیا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ممکن ہے کہ قرآن و حدیث کو بھی لازم پکڑ کے، اللہ تعالیٰ کے دیکھے جانے کے احساس کو تقوی اختیار کر کے، اس کے احساس کو باقی رکھ کے تم معاشرہ خوبصورت بنا لو. لیکن یہ معاشرہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پہ کسی نقصان کا سامنا کر بیٹھے، کچھ نہ کچھ گڑبڑی آ جائے. تو ایسے موقع پہ کیا کرنا؟ تو کہا تمہارے درمیان ایک ایسی ٹیم بننی چاہیے جس کا کام صرف اور صرف یہ ہو کہ وہ بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، جو غلط ہو رہا ہے اس سے روکیں. اس ٹیم کا کام ہی صرف یہ ہو کہ وہ غلط نہ ہونے دیں اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں. اور جو بھلائی کے کام ہیں، سارے بھلائی کے کام کی تبلیغ کریں، پرچار کریں. اور اسی طرح سے ایمان کو بنائے رکھیں، کسی کے ایمان کو ڈاؤن نہ ہونے دیں. ایمان کیسے بنتا ہے، کیسے بنے رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زبانوں پہ طاری رکھ کے، اللہ تعالیٰ کے احساس کو باقی رکھ کے ہی ایمان آپ کا برقرار رہ سکتا ہے. ایک صحابی رسول ہیں حنظلہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ السلام علیکم یا حنظلہ. تو انہوں نے کہا ابو بکر کس حنظلہ کو سلام کر رہے ہو؟ نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ. حنظلہ تو منافق ہو گیا، خود کو کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا ہوں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حنظلہ کیا بات کر رہے ہو، خود کو بول رہے ہو کہ میں منافق ہوں. کہاں ہاں ابو بکر، میں آپ کو بتاؤں کہ جب اللہ کے رسول کے درس میں ہم رہتے ہیں تو ہمارا ایمان یہ ایسے 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 ہوتا ہے، یعنی بھر اٹھتے ہیں پوری طرح سے، ایمان 100% ٹمپریچر پہ پہنچ جاتا ہے. لیکن جب وہاں سے آتے ہیں تو ڈاؤن ڈاؤن ڈاؤن، اور ہم کو کچھ اپنے اوپر خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا ہوں. تو کہا واللہ میری بھی یہی حالت ہے، چلو اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں اس مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول کو بتایا، پوری کہانی سنائی کہ اللہ کے رسول آپ کے درس میں ہمارا ایمان ایسے ہوتا ہے اور آپ کے درس سے جانے کے بعد ہمارا ایمان ایسے ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حنظلہ یہی تو ایمان ہے، الایمان یزید و ینقص، یزید بطاعت الرحمن و ینقص بطاعت الشیطان. کہ ایمان جو ہے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کبھی زیادہ ہو جائے گا، کبھی کم ہو جائے گا، لیکن زیادہ کس سے ہوگا؟ رحمان کی اطاعت سے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری سے. اور کم کس سے ہوگا؟ شیطان کو فالو کر کے، شیطان کی بات مان کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سوسائٹی کو خوبصورت بنائے رکھنے کے لیے ایک تیسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ایک ٹیم بنانی ہے مبلغین کی، جن کا کام تبلیغ کرنا ہو، بھلائی کا حکم دینا ہو، برائی سے روکنا ہو. اور یہ گھر میں بھی ممکن ہے، ہر گھر میں کم سے کم ماں کو یا باپ کو یہ کردار نبھانا چاہیے. کسی کو بھی نماز اگر نہیں پڑھا ہے تو اس کو چین سے گھر میں نہ رہنے دیں جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھ لے. اگر کوئی غلط کام کرے تو اس کو سخت سزا دی جائے.
تو گھر کا ماحول بنانے سے انشاءاللہ یہ حکم پورا ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بات فرمایا کہ یہ تو تمہارے سوسائٹی کے خوبصورتی کے لیے 3 اصول ہیں، اور تمہیں اپنے درمیان ایک ٹیم ایسی بنانی چاہیے۔ کیوں بنانی چاہیے؟ اس ناطے کہ اللہ رب العالمین نے پورے انسانوں میں سے امت مسلمہ کو بطور ٹیم کے تیار کیا۔ امت مسلمہ کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، اس کا سلیکشن ہوا ہے، کیا کرنے کے لیے؟ بھلائی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے۔ سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ توحید کی طرف بلانا۔ اور سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک۔ تو شرک سے روکنے اور توحید کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ایک امت سلیکٹ کیا ہے جس کا نام مسلمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا تو اللہ تعالیٰ کے اس سنت کو سامنے رکھ کر کے تمہیں اپنے سوسائٹی میں ایسی ٹیم تیار کرنی چاہیے۔ تو اس سے جو ہے معاشرہ خوبصورت بنتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنگوں کی بات کی ہے، اور ان جنگوں پہ تبصرے کیے ہیں جو ہمارے لیے فی الحال جب جنگی ماحول ہو تو زیادہ کارآمد ہوں گے اور وہ ہر حال میں مفید ہیں، لیکن فی الحال ہم اسے ترک کرتے ہیں، اس ٹائم پہ چھوڑتے ہیں۔ اگلی جو آیات ہمارے لیے بہت مفید ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ لوگوں، مسلمانوں، مومنوں، اسلام کے پیروکاروں، لپکو، دوڑو، بھاگو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ اور یہ مغفرت کا مہینہ نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا تو جبریل امین آئے اور کہنے لگے کہ وہ شخص سے زیادہ بدنصیب شخص اور کون ہو سکتا ہے جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، اللہ کی مغفرت نہ طلب کر سکے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لپکو اللہ کی مغفرت کی طرف، اور اللہ کے اس جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے چوڑائی کے برابر ہے۔ زمین و آسمان کو جوڑ کر کے جتنی لمبائی اور جتنی چوڑائی بنے گی اس کی جو پیمائش ہوگی اتنی بڑی جنت ہے، اس سے بڑی جنت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ زمین اور آسمان اس کی کتنی لاکھ کلومیٹر اور کتنا لمبا اور وسیع دائرہ ہے، اور پھر ایسے 7 آسمان 7 زمین، اس کی چوڑائی کو ناپو اور ناپ کر کے پھر اس کو کیلکولیٹ کرو تو جتنا آ رہا ہے رزلٹ اتنی بڑی جنت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا جنت چاہتے ہو نا، تو اللہ کے مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف لپکو، آؤ ہم تمہیں جنت دیں گے۔ یہ جنت اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ فرمایا اعدت للمتقین، ہم متقیوں کے لیے اس جنت کو تیار کر رکھے۔ متقی کون ہیں؟ متقی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ متقی کی پہلی صفت یہ ہے کہ ينفقون فی السراء والضراء، وہ خوشحالی میں تنگی میں، چاہے اس کے گھر پہ مسئلے چل رہے ہوں، قرض کا بوجھ بڑھ گیا ہو، تکلیف زیادہ ہو، بس نہیں ہو پا رہا ہو، چاہے اس کے ہاں بہت زیادہ ترقی ہو، بہت زیادہ خوشحالی ہو، گھر بھرا پڑا ہو، پیسوں کی کمی نہ ہو، تو تنگی میں بھی خوشحالی میں بھی جو خرچ کرتے ہیں وہ متقی ہیں۔ متقیوں کی پہلی صفت اللہ رب العالمین نے بتائی۔ دوسری صفت اللہ رب العالمین نے فرمائی والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ کسی نے ہم کو زج کیا، کسی نے ہم کو ہارٹ کر دیا، کسی نے ہم کو غصہ دلا دیا، کوئی ہماری مرضی کے خلاف کر دیا، بہت تیز غصہ آیا،
تو کہا اس غصے کو جو پی جانے والے لوگ ہیں یہ متقی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ ولکن الشدید الذی یکظم الغیظ عن الغضب، کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو اکھاڑے میں دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے. پہلوان کون ہے؟ جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جائے، غصے کے وقت اپنے جذبات کو کنٹرول کر لے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، وہ شخص پہلوان ہے. تو اسلامی پہلوان کی یہ تشریح بتائی، اور اسلامی پہلوان ہی متقی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پینے والے ہیں وہ متقی ہیں. تیسری صفت اللہ رب العالمین نے فرمائی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے. معافی دو طرح سے ہوتی ہے. ایک معافی تو یہ ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ستایا، آپ کو پریشان کیا، آپ کو کسی طرح سے نقصان پہنچایا، ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، نو پرابلم، جائیے. لیکن وہ آپ نے اپنے دل میں وہ درد رکھا، جب بھی میری شکل آپ دیکھیں فوراً آپ کو یاد آ جائے کہ ہاں انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی. تو ایک معافی تو یہ ہے، چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا. دوسری معافی کہ ہم نے آپ کو نقصان پہنچایا، ہم نے آپ کو ہرٹ کیا، ہم نے آپ کو ستایا، آپ نے معاف بھی کر دیا اور بھول بھی گئے. تو یہ بھولنا، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس تکلیف کو بھولنا، یہ اللہ کو پسند ہے. تو کہا یہ اور دو طرح کی، دو جگہوں پہ عام طور پہ معاف کرنا چاہیے اور ایک جگہ پہ معاف نہیں کرنا چاہیے. معافی کیا ہے؟ ذاتی ہم کو کسی نے نقصان پہنچایا ہو، ذاتی طور پہ ہمارا بہت بڑا نقصان کیا ہو اور وہ معافی مانگ رہا ہو تو معاف کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آدمی نے غلطی کی، نقصان پہنچایا، اس پہ شرمندہ ہوا تب معاف کر دینا چاہیے. لیکن سامنے والا اگر وہ ڈھیٹ بنا کھڑا ہے، وہ رسمی طور پہ معافی چاہ رہا ہے تو معاف نہیں کرنا چاہیے. اس کو قرار واقعی سزا دلوانا چاہیے، اس کو بھرپور سزا ملے تبھی جا کر کے اس کی عقل ٹھکانے آئے گی. معافی کا ایک طریقہ یہ ہے چھپانے کا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، کہ جیسے کسی نے کوئی گناہ، میں نے کوئی گناہ کیا. اب گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک گناہ تو یہ ہے کہ وہ متعدی ہے، وائرل ہے. ہم نے چوری کی، آپ نے مجھ چور کو معاف کر دیا اور آپ نے معاف کیا، میرے حوصلے اور بلند ہوئے، یار کچھ ہوا ہی نہیں، تو دوسرے کی چوری کریں گے، تیسرے کی کریں گے، چوتھے کی کریں گے، تو یہ وائرل ہے، یہ پھیلتا جاتا ہے. تو اسلامی قانون ہے اس معاملے میں کہ ان کے بارے میں کبھی رحم و کرم کا معاملہ، معافی کا معاملہ نہ کرو، ان کو سزا دلواؤ. جب سزا دلوائیں گے تب یہ کنٹرول ہوں گے. تو ایسا کوئی گناہ جو وائرل ہو، پھیلنے والا ہو، متعدی ہو، اس پہ معاف نہیں کرنا چاہیے، اس پہ سزا دلوانا چاہیے. اور اگر میں نے کوئی ایسی غلطی کی جو وائرل نہیں تھی، میری ذات تک محدود رہنے والی تھی، اور آپ نے محسوس کر لیا کہ یار یہ شرمندہ ہو گیا، اس کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں معاف بھی کر دینا چاہیے، ہماری اس غلطی کو چھپا بھی لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کوئی کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، اس کے عیب کو، اس کی غلطی کو چھپائے گا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو چھپا دے گا. تو کون سی غلطی؟ جو وائرل نہ ہو، جو پھیلنے والی نہ ہو، جو تباہی کا سبب نہ بنے، جو ہمارے تک محدود رہنے والی ہو، وہ غلطی معاف کر دینا چاہیے، چھپا لینا چاہیے. تو یہ تین صفات اللہ رب العالمین نے متقی کی بتائی اور کہا یہ تین صفات جس کے اندر ہوں، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع اور عریض جنت تیار کر رکھی. اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس جنت میں داخلہ آپ کو ملے تو یہ تین صفات اپنے اندر داخل کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا خوگر بنائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بڑی اہم بات
یہ فرمائی ہے، اور دلیل کے طور پہ، عقیدے کے طور پہ اس کا ذکر ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو کسی کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی بھی وفات ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو تلوار نکال لی، کہا اگر کوئی بولا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، تو اللہ اسی تلوار سے اس کی گردن مار دوں گا۔ صحابہ کرام حواس باختہ، ان کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، اس کو قبول بھی کریں کہ نہ قبول کریں، اور اتنا بڑا دکھ اور اتنا بڑا زخم ہمیں ملا ہے، اس کو کیسے سہن کریں، کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اوالی مدینہ میں، یعنی 3 میل کے فاصلے دوری پہ رہتے تھے مسجد نبوی کے۔ آپ کو خبر ملی، وہاں سے آئے، حجرہ رسول میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی بیٹی تھیں، تو سیدھے گھر میں گھس گئے اور جا کر کے چادر ہٹائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے یہاں پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا کہ واللہ اللہ کے رسول، اللہ آپ کو 2 موت تو نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد چادر چہرے پہ ڈھانپ دیا، باہر نکلے، لوگوں سے بات کرنا چاہا، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ ممبر رسول پہ پہنچے اور کھڑے ہو کر کے کہا، اعلان کیا کہ من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، سن لو جو محمد کی پوجا کرتا تھا، محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کان کھول کے سن لے، محمد مر چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آ سکتی۔ اور پھر جب یہ انہوں نے اعلان کیا تو سارے لوگ چونکے، ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بول کیا رہے ہیں، تبھی یہ آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین، کہ محمد ایک رسول تھے، محض ایک رسول تھے، اور محمد سے پہلے بہت سارے رسول آئے اور چلے گئے۔ تو کیا اگر محمد کو موت آ جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، یعنی مرتد ہو جاؤ گے؟ سن لو، جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹے وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو بات مانے اللہ ایسے لوگوں کو بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ محمد کا لفظ آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اعلان تھا۔ اسی آیت کے مطابق اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ ہاں، ہمارے درمیان کچھ لوگ ہیں جیسے بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ، صوفی لوگ، یہ نہیں مانتے کہ اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول زندہ ہیں، اور اللہ کے رسول نہ صرف زندہ ہیں بلکہ حاضر اور ناظر ہیں، ہمارے آس پاس موجود ہیں۔ یہ صحیح ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ انتقال ہو چکے ہیں۔ تو یہ عقیدے کی بات ہے، قرآن نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ اس طرح سے اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے ایسے عقیدوں سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے ایک بات کی اور وضاحت کی ہے جو اس زمانے میں بہت ہی اہم ہے، وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، کہ مومنو دیکھو اگر تم کافروں کی بات ماننے لگے نا تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں گے۔ ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں، ہمارے وہ بچے، وہ بچیاں، کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والیاں کافروں کی بات مانتے ہیں، مرتد کر دے رہے ہیں۔ بچیاں ایمان کی فکر نہ کر کے کافروں کے ساتھ شادیاں کر لے رہی ہیں، مذہب بھی تبدیل کر لے رہی ہیں۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ وجہ کیا بن رہی ہے؟ بات ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنو اگر تم ان کافروں کی بات ماننے لگے نا تو یہ تم کو مرتد کر کے ہی چھوڑیں گے۔ اس ناطے اللہ کا یہ مشورہ ہمیں دل و جان سے قبول کرنا چاہیے کہ کسی صورت میں بھی ہمیں کسی کافر کے منہ نہیں لگنا چاہیے، اس کی بات ماننا تو دور، منہ بھی نہیں لگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم نقصان اٹھانے والے ہوگے۔
تمہارا سب کچھ ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اہم بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بہت زیادہ تاریکی میں ہے، اندھکار میں ڈوبا ہوا ہے، گمراہ ہو چکا ہے، یا پستی میں چلا گیا ہے، سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، جاہل اور گنوار بن چکا ہے، اور وہ ترقی کرنا چاہتا، آگے بڑھنا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فارمولہ بتاتے ہوئے احسان جتایا مسلمانوں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا اپکار کیا ہے، احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان ایک رسول بھیجا ہے۔ اس رسول نے تین ڈیوٹیوں کے ذریعے، تین طریقوں کے ذریعے ان کو تاریکی سے نکال کے روشنی میں لا کھڑا کیا، ان کو غربت سے نکال کے اور ذلت سے نکال کے اور پستی سے اٹھا کر کے لا کر کے ترقی کے منزل پہ کھڑا کر دیا۔ وہ تین طریقے کیا ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ہمارے رسول ہیں، اس پوری دنیا کے رسول ہیں، پوری جنوں انسانوں کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تین ڈیوٹی دی تھی، اس تین ڈیوٹی کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر کیا تھا۔ وہ تین ڈیوٹی کیا ہے؟ پہلی ڈیوٹی یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات۔ تلاوت قرآن کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہے، شیطان کا گہوارہ بن گئی ہے صرف تلاوت آیات چھوڑنے کی وجہ سے۔ افسوس کے ساتھ آپ خود اس کا مشاہدہ کر سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں۔ صبح صبح ہم لوگ تو باہر جاتے ہیں گھر سے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کو، اور جب مسجد سے لوٹتے ہیں کبھی کبھی اور واکنگ کے لیے بھی نکلتے ہیں، تو پورا محلہ اور پوری آبادی خواب خرگوش میں مست ہوتی ہے، سوئی پڑی رہتی ہے۔ کہیں اکا دکا بھی ایسا گھر مل جائے جہاں سے تلاوت کی آواز آئے، کانوں کو اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے تھوڑی۔ تو اب بتائیے کہ اگر اس طرح سے پوری سوسائٹی کا حال بن جائے تو اس سوسائٹی میں رحمت کے فرشتے آئیں گے یا شیطان اپنے سارے ہتھ کنڈوں کے ساتھ اس سوسائٹی کو یرغمال بنا لے گا، اس کا کڈنیپ کر لے گا؟ تو تلاوت آیات اتنا زبردست طریقہ ہے اور اتنا بڑا کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے۔ تلاوت آیات جس گھر میں ہوتی ہیں، آدمی کا دل سخت ہو گیا ہے، بددین بن گیا ہے، طریقہ بتایا گیا ہے کہ تلاوت آیات سے ہی وہ دوبارہ دیندار بن سکتا ہے۔ گھر شیطان کی آماج گاہ بن گیا ہے، بے برکتی اس کا مقدر بن گئی ہے، لاکھوں کروڑوں کما کے آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیشہ ہائے ہائے لگی ہوئی ہے، بیماریوں نے اس گھر کا منہ دیکھ لیا ہے اور پریشان ہیں سارے گھر والے۔ وجہ کیا ہے؟ تلاوت اس گھر میں نہیں ہو رہی ہوگی، نوٹ کر لیجئے۔ ابھی سورہ بقرہ کے بارے میں نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیاطین اس گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اس گھر میں برکت کی آمد ہو جاتی ہے۔ تو تلاوت بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، اشارہ کرتے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری بڑی ذمہ داری جو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور جس کی ادائیگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برپا کیا تھا، وہ ہے تزکیہ نفس۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے اس دل کو بنایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا۔ بہت لمبی گفتگو ہماری ہوتی جا رہی ہے، سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ انسان کا جو دل ہے، میں نے اس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا، اس میں خیر اور شر دونوں ڈال دیے، برائی اور نیکی دونوں ڈال دی، تقوی اور فسق و فجور دونوں ڈال دیا۔ اب کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب وہ ہوگا جو دل کی صفائی کر لے، اور ناکام کون ہوگا؟ جو دل کو ایسے ہی پڑا رہنے دے۔ تو دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ روزہ رکھ کر کے،
دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ تلاوت آیات سے۔ دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کر کے۔ دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ اللہ کو یاد کر کے۔ دل اور گھر اور دماغ شیطان کا اڈا ہوا کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو شیطان کا گھر اور شیطان کا اڈا بنے مت رہنے دو۔ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ اس میں صرف سونے کا کام ہی لیا جائے، بلکہ ذکر و اذکار سے، نوافل کی ادائیگی سے اس گھر کو آباد رکھو۔ تو تزکیہ بہت سخت ضروری ہے، جس کو کہتے ہیں ٹریننگ۔ تو ٹریننگ اگر ہم کرتے ہیں، ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کے دیکھے جانے کا احساس اگر ہم پال لیں، تو یہی ہمیں ہمارے دل کو صاف کر کے ہمیں دے گا، یہی تزکیے کا بڑا سامان ہوگا، بڑا ہتھیار ہوگا۔ تیسرا بڑا کام اللہ رب العالمین نے جس کے لیے اللہ کے رسول کو بھیجا وہ تعلیم ہے۔ تو اب ان تینوں ڈیوٹیوں کو دو ڈیوٹی میں اگر ہم تقسیم کریں تو ایک تلاوت آیات ہے مستقل، اور دوسرے تعلیم و تربیت۔ تعلیم و تربیت کیا ہے؟ ہم نے بچے کو تعلیم مطلب چاقو دیا کہ بیٹا یہ لو، تو یہ چاقو دینا یہ علم ہے، ایک سمجھ لیجئے، یہ کاٹنے کے کام آتا ہے بس۔ لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں کاٹنا ہے، کس چیز کو کاٹنا ہے، کس چیز کو نہیں کاٹنا ہے۔ اگر آپ نے یہ بتایا کہ یہ چاقو ہے، یہ کاٹنے کے کام آتی ہے، اس سے سبزی کاٹو گے، یہ اچھا کام ہے، اور اس سے گردن مت کاٹنا کیونکہ یہ غلط کام ہے، تو یہ دونوں پہلوؤں کو آپ نے واضح کر کے تعلیم دی بچے کو، یہ تعلیم کے ساتھ تربیت ہے۔ اور دراصل اس وقت کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم لاکھوں ہزاروں پیسے دے کر کے اپنے بچوں کو تعلیم تو دے رہے ہیں، لیکن تربیت نہیں ہو پا رہی ہے، تربیت نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے چھوٹتے چلے جا رہے ہیں، دیندار نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور حال یہ تھا کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اگر گمراہی سے نکلنا ہے تو یہی تین ہتھیار آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، تعلیم و تربیت اور تلاوت آیات۔ میری آپ تمام خواتین سے یہاں جو بیٹھی ہوئی ہیں سب سے دلی درخواست ہے کہ تلاوت آیات کو، تلاوت قرآن کو لازم پکڑ لیے۔ میں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، میں نے الحمدللہ کافی بچیوں کو اس بات کا پابند کر دیا ہے، اور رپورٹنگ میں یہ بات آتی ہے کہ وہ الحمدللہ اس کو فالو کر رہی ہیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ فجر کی نماز کسی صورت چھوٹنے نہ پائے، اس کے ساتھ فجر کی نماز جہاں آپ نے پڑھا فوراً قرآن لے کر کے کم سے کم گرتی حالت میں ایک صفحہ تلاوت کر لیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پورا سورہ بقرہ پڑھ لیں، نہیں ٹائم ہے تو سورہ بقرہ کی آخری 2-3 آیات پڑھ لیں۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے، مال میں سے ابھی گزرا ہے نا کہ کون سے متقی ہیں جن کے لیے ہم نے جنت تیار کی ہے، وسیع و عریض جنت، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ ہم نے کہا بیٹا کتنا خرچہ ملتا ہے آپ کو ڈیلی؟ کسی بچی نے کہا 10 روپیہ، کسی نے کہا 20 روپیہ، کسی نے کہا 30 روپیہ۔ ہم نے کہا 10 روپیہ اگر مل رہا ہے اس میں سے 1 روپیہ تم اللہ کے راستے پہ خرچ کرو، 20 مل رہے ہیں 2 روپے خرچ کرو، 30 مل رہے ہیں 3 روپے خرچ کر دو، 27 روپے کھا لو۔ کھانا بھی ضروری ہے، تو آپ اپنے انجوائمنٹ کو خراب مت کرو، لیکن اللہ کو بھی مت بولو، اتنا دے دو۔ اور پھر اس کی لمبی تفصیل ہو جائے گی، گھنٹوں اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ صدقے کا فائدہ کیا ہے، اس کا ہمیں نتیجہ کیا ملے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر تم گمراہی سے نکلنا چاہ رہے ہو تو تعلیم و تربیت پہ فوکس کرو، تعلیم کے ساتھ تربیت اور تلاوت آیات۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ ایک اہم بات اللہ رب العالمین نے جو ہمارے گوشے گزار کی ہے وہ بات یہ ہے دعوت سے متعلق، لیکن ہم اس کو ابھی فی الحال چھوڑتے ہیں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ آخری بات لے لیتے ہیں اس سورہ کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کا ماحول بناؤ۔ صابروا فعالہ کی وزن پہ جب کوئی عربی کا لفظ لا لیتے ہیں تو آپسی تعاون سے بننے والا معنی دیتا ہے، تو آپس میں مل کر کے صبر کا ماحول بناؤ۔
اور ورابطو، اور ایک دوسرے سے جڑے رہو، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اگر ایسا کرتے ہو تو کامیاب ہو سکتے ہو. لعلکم تفلحون، کامیاب ہو سکتے ہو. تو کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بات بتائی؟ صبر اور اللہ سے رابطے کی مضبوطی. عقیدے کی ایک اہم بات ہے، لیکن اس کے لیے وقت نہیں ہے کہ ہم بیان کر سکیں. دوسرے سورہ کی کچھ آیات، 23 آیات اس پارے میں ہیں، چوتھے پارے میں، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس طرح سے ہمارا 1 گھنٹہ ہو جائے گا. سورہ ہے سورہ نساء. اس کا پس منظر، اس کا شان نزول یوں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی باغیرت خاتون تھیں. تو انہوں نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، قرآن میں جتنی آیات نازل ہو رہی ہیں صرف مردوں کے حوالے سے نازل ہو رہی ہیں، مردوں کو خطاب ہو رہا ہے، ہم عورتوں کا خیال نہیں کیا گیا. تو اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل کی، المؤمنون والمؤمنات والصادقین والصادقات. وہ لمبی آیت ہے، وہ آیت نازل کی، اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سورہ کا نام سورہ نساء رکھا. سورہ نساء اس ناطے رکھا کہ اس میں خاص طور سے عورتوں کے سلسلے میں زیادہ بات ہوئی ہے. تو یہ اسلام کا ایک بڑا احسان ہے خواتین پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو، ان کی تعریف کو قرآن میں جگہ دے دی. اللہ رب العالمین نے آیت کی شروعات کی ہے تقوی سے. تو تقوی سے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان یعنی بابا آدم سے پیدا کیا، پھر بابا آدم سے ان کا جوڑا نکالا یعنی اماں حوا کو، اور پھر بابا آدم اماں حوا سے بہت سارے مرد اور عورتیں زمین پہ پھیلا دیے، بکھیر دیے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. تو جو کہ بہت سارے مرد اور عورت پھیل گئے دنیا میں، تو اس سے خاندان وجود میں آیا اور اس سے ایک سوسائٹی بنی. تو اس سوسائٹی میں ایک دوسرے سے آدمی جو ہے بے نیاز نہیں ہو سکتا، ایک کو دوسرے سے ضرورت پڑتی ہے. مرد کو عورتوں سے کی ضرورت ہے، عورتوں کو مردوں کی ضرورت ہے. تو ایک دوسرے سے معاملہ ہوگا. تو جب معاملہ جو کر رہے ہو، اس بات سے بالکل بھی بے خبر مت رہو کہ اس معاملے کا نگراں اللہ رب العالمین. تو اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ تم تساؤل کرتے ہو، معاملہ کرتے ہو. نکاح خاص طور سے اس میں شامل ہے. تو نکاح کے موقع پہ کوئی گواہ ہو نہ ہو، اللہ رب العالمین گواہ ہے. اگر مرد عورت پہ ظلم کرے گا اللہ برابر پکڑے گا، اگر عورت مرد پہ ظلم کرے گی تو اللہ برابر پکڑے گا. تو اللہ کے دیکھے جانے کا احساس، اللہ کے اس نگرانی کا احساس اپنے ذہن میں مرنے تک قائم کر لو. والارحام، اور رشتہ داری کا خیال کرو، کیونکہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ ہوگی. یہ بات اللہ رب العالمین نے بات بتائی ہے اور کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ رب العالمین نگراں ہے، دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو. دوسری آیت ہے، بڑی متنازع آیت ہے، اور جس کے بارے میں خاص طور سے مرد حضرات، تیسری آیت مرد حضرات خواتین پہ فخر و مباحت کرتے ہیں، اپنے آپ کا روب جھاڑتے ہیں، اور خواتین بھی اس کو لے کر کے بہت مایوسی کا شکار ہو جاتی ہیں کبھی کبھی. لیکن اس آیت، اس مطلب کو، اس حکم کو سمجھنے کے لیے دونوں آیتیں ہمیں پڑھنی پڑیں گی. دراصل اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا پڑے گا. دراصل ہوتا یہ تھا کہ مکے میں جنگ بہت چھڑا کرتی تھی، آئے دن جنگ، اور اس میں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتے رہتے تھے، خاندان کے خاندان اجڑ جاتے تھے، جیسے بھی فلسطین میں ہو رہا ہے. تو اب اس میں جو بچیاں ہیں، پتہ چلا باپ بہت مالدار تھا، اب وہ بچی ہے اکیلے بچی. تو عام طور پہ لوگ اس کے اس پراپرٹی پہ، اس مال پہ نگاہ رکھتے تھے، تو سوچتے تھے کہ اس کا مال کیسے ہڑپیں. تو مال کے چکر میں اس لڑکی سے شادی کر لیتے تھے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عرب میں عمر کی قید نہیں ہوتی، عمر کی قید نہیں ہوتی شادی کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہیں، اماں خدیجہ 40 سال کی ہیں، شادی ہو رہی ہے. حضرت عمر 58 سال کے ہیں، اور حضرت فاطمہ کی لڑکی ام کلثوم 13 سال کی ہیں، شادی ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کے ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی ہیں، شادی ہو رہی ہے. نہ صرف اس زمانے میں بلکہ اس زمانے میں بھی آپ اگر خبروں میں بنی ہوئی ہیں دیکھتی ہیں تو ابھی جلدی ایک واقعہ پیش آیا ہے، 105 سال کا بڈھا 18 سال کی لڑکی سے اس کی شادی ہوئی ابھی. تو عربوں میں یہ چیز معیوب نہیں مانی جاتی.
بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اربوں میں معیوب نہیں مانی جاتی. تو کسی بندے کی نیت اگر خراب ہوئی کہ اس کا مال ڈکار لیں، پوری پراپرٹی اپنے میں شامل کر لیں، تو اس یتیم بچی سے شادی کر لیتے تھے اور اس کا پورا مال سمیٹ لیتے تھے اور پھر اس پہ ظلم کرتے تھے، اس کا حق بھی نہیں دیتے تھے. اور اگر کبھی پریشر بنا بھی تو ایسے ہی اونے پونے دے کر کے اس کو رستے لگا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں کہا کہ دیکھو یہ گڑبڑی مت کرو، یتیموں کو ان کا جو حق ہے دو. اگر تمہیں لگتا ہے کہ یتیم کے معاملے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے، تمہیں شادی کرنی ہے تو دنیا جہان کی خواتین ہیں، اور خواتین سے شادی کرو. جو بھی خواتین تمہیں پسند آئیں، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن ان یتیم بچیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو. تو اس فتنے کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید خواتین سے شادی کی اجازت دی. اور اسی سلسلے میں اور آگے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہیں اس کے بعد خوف محسوس ہو رہا ہو کہ پھر بھی انصاف نہیں کرو گے اور خواتین کے بارے میں اور دوسری جگہوں کی خواتین سے اگر تم نے شادی کر لی پھر بھی انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو پھر بس ایک ہی پہ اکتفا کرو. تو یہ ساری آیتوں کو ملا کر کے اور اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھ کر کے اگر آیت ہم سمجھیں تو ظلم نہیں ہوگا، جو خواتین عام طور پہ سمجھ لیتی. بہت ساری خواتین اس کی وجہ سے بددین ہو گئی ہیں کہ اسلام ہم کو حق نہیں دیتا ہے. تو یہ ظلم نہیں وہ محسوس کریں گی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹکڑا لے لیا اور اسی پہ لے اڑے، آگے پیچھے کی بات سمجھتے ہی نہیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے، مردوں کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے، ان کو بھی کنٹرول کیا، خواتین کو بھی کنٹرول کیا. تو یہ بات اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے. اور آگے ایک اہم حکم ہے، وراثت کا باب ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں قرآن و حدیث اگر پڑھ لوں یا کوئی عالم پڑھ لے، آپ پڑھ لیں تو، اور وراثت کے بارے میں آپ نہ پڑھیں تو آپ آدھا عالم ہوں گی، میں آدھا عالم ہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کی اس تقسیم کو نصف علم قرار دیا، نصف علم قرار دیا، یعنی آدھا مستقل یہ علم ہے. یہ 4-5 آیتوں کی تفصیل ہے جس نے پوری دنیا کو حیران پریشان کر دیا ہے. جتنے بڑے بڑے میتھمیٹیشین ہیں وہ پریشان رہتے ہیں. کوئی الزام لگاتا ہے کہ اللہ کو میتھ نہیں آتا، کوئی کچھ اور الزام لگاتا ہے، کوئی قرآن میں غلطیاں بہت ساری ہیں. ابھی دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک جو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئے، وہ اسی آیت پہ ڈیبیٹ تھی یورپ میں. تو ایک بہت بڑا عیسائی پادری تھا، اس نے کہا قرآن میں غلطی ہے، اللہ کو میتھ نہیں آتا. اور یہی وراثت کی تقسیم جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے اسی کو پیش کیا. اور باقی جتنے بھی میتھمیٹیشین ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے باتیں. تو وہ خوش ہو رہا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک کو احمد دیدات نے تیار کیا، بیٹا تو میں سارے سوال کے جواب تجھے دیتا ہوں، میری خواہش ہے تو اس کا ڈیبیٹ کر. وہ بیچارے توتلے آدمی، زبان صاف نہیں، بات نہیں کر سکتے تھے. احمد دیدات نے لے جا کر کے اس بڑے پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا اور پورا تیار کر کے انہوں نے جواب دیا اور وہاں سے یہ ہیرو بن گئے. تو یہ آیت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. تفصیلی بات ہے. لاسٹ میں بس ایک بات کہوں گا اس سلسلے میں، پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وراثت کی تقسیم یہ اللہ کی حد ہے، اور جو اللہ اور رسول اللہ کی بات مانے گا ہم اسے جنت میں داخل کریں گے. لیکن جو اس تقسیم میں گڑبڑی کرے گا، اللہ رسول اللہ کی بات نہیں مانے گا، بہنوں کا حق مار لے گا، ماں کا حق مار لے گا، اسی طرح سے بیویوں کا حق مار لے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا. اور جہنم میں داخلے کے سلسلے میں 2 باتیں آئی ہیں، خالدا فیہا، خالدین فیہا ابدا. تو کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے. لیکن خالدن فیہا جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں میں بھی جو اللہ کو ماننے والے ہیں لیکن اس تقسیم میں گڑبڑی کرتے ہیں، سب سے لاسٹ میں وہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. کتنے ہزار کتنے کروڑ سال اس میں رہیں گے اس کا اندازہ نہیں. خالدن فیہا کا یہی مطلب ہے. تو یہ بہت ڈینجر کام ہے، اس سے بچنا چاہیے، بلکہ مدد کرنی چاہیے کہ جو گھر کے ذمہ داران ہیں ان کو تلقین کریں، ان کو مجبور کریں کہ وراثت کی تقسیم میں گڑبڑی مت کرو. وراثت تقسیم کرو، چاہے وہ 500 ہو چاہے 1000 ہو،
چاہے 5 روپے ہی ہو تقسیم کرو. تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اور آخری صفحے پہ جو ہم آپ کو بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین نے حرام رشتوں کی تفصیل بیان کی ہے. حرام رشتوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے مردوں کو خطاب کیا کہ دیکھو تم پر کچھ خواتین حرام ہیں، ان کا خیال کرنا. کون کون سی خواتین ہیں؟ تمہاری ماں ہے، ماں سے شادی نہیں ہو سکتی، بیٹیوں سے شادی نہیں ہو سکتی، بہنوں سے شادی نہیں ہو سکتی، پھوپھیوں سے شادی نہیں ہو سکتی. یہاں امات کا لفظ ہے، امات چچی کو بھی بولتے ہیں، لیکن چچی سے شادی کرنا جائز ہے. پھوپھی جو ہے وہ خونی رشتہ ہے. رشتوں میں 2 چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے، ایک دودھ کا اور ایک خون کا. تو پھوپھی یہاں مراد ہے، چچی نہیں مراد ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وہ خالاتکم، تمہاری خالائیں، خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی، بھتیجی سے شادی نہیں ہو سکتی، بنات الاخت بھانجی جو ہے اس سے شادی نہیں ہو سکتی، اور رضائی ماں سے شادی نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے رضائی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے جو ساس ہیں، ساس سے شادی نہیں ہو سکتی، زندگی میں کبھی شادی نہیں ہوگی. اگر ہماری بیوی ہے، ہماری شادی ہو گئی اس سے، تو اس کی جو ماں ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے میرے اوپر حرام ہو گئی. نہ صرف اس کی ماں بلکہ اس کی دادی، اس کی نانی، وہ بھی حرام ہو جائیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے. بعد میں میری بیوی چھوٹ بھی جائے، وفات پا جائے یا کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ رشتہ ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو چکا ہے. اس کی بہن سے بعد میں ہم شادی کر سکتے ہیں، اس کی خالہ سے شادی کر سکتے ہیں، اس کے اور جو لواحقین ہیں ان سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن ساس جو ہے، ساس کی ماں، ساس کی ساس، وہ ہمارے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں. تو کہا کہ ساس سے شادی نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، سوتیلی ماں سے شادی نہیں ہو سکتی. ہماری شادی ہماری اس بیوی کی بیٹی سے نہیں ہو سکتی جو دوسرے باپ سے. میں نے کسی ایسی خاتون سے شادی کی جو بیٹی لے کر کے آئی ہے، تو اس کی اس بیٹی سے میری شادی نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ہے کہ کوئی ایسی خاتون آئی کہ اس کی بیٹی جوان تھی اور میرا بیٹا جوان ہے، میں اس کی ماں سے شادی کر لوں اور میرا بیٹا اس کی بیٹی سے شادی کر لے، یہ جائز ہے. میرا بیٹا جو میری دوسری بیوی سے، وہ سوتیلی ماں کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ عورت آئی اور میرے نطفے سے بچے پیدا ہوئے تو میرا لڑکا اس سے شادی نہیں کر سکتا، سوتیلا ہی صحیح. اگر وہاں دودھ اور خون چینج ہوا تو شادی ہو سکتی ہے. تو یہ تفصیل اللہ رب العالمین نے فرمائی. آگے فرمایا کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، بہویں جو حقیقی بہویں ہیں، میرا سگا بیٹا ہے، اس کی بیٹی سے، اس کی بیوی سے میری شادی کبھی نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین نے کہا الا ما قد سلف، جو زمانے جاہلیت میں گزر چکا اس کا شمار نہیں ہے، اب آئندہ ایسا مت کرنا. یعنی اسلام میں ایسا نہیں کر سکتے. ایک اور خاتون ہے جس سے شادی نہیں ہو سکتی، وہ کون ہے؟ کسی دوسری کی بیوی. کوئی آدمی ہے، اس کی بیوی ہے، منکوحہ ہے، اس سے شادی ہوئی ہے، اس کے ساتھ رہ رہی ہے، میں چاہوں کہ جا کر کے اس سے شادی کروں، جب تک وہ آدمی اس کو طلاق نہیں دے گا میری شادی نہیں ہو سکتی. تو اس کو محسنات کہتے ہیں. والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. تو ایسی شادی شدہ عورت سے بھی شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ، اس کا شوہر وفات نہ پا جائے یا کسی وجہ سے وہ چھوٹ نہ جائے، تب تک شادی نہیں ہو سکتی. تو یہ تفصیلات اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے. اور لاسٹ میں ایک بات دوسرے پارے میں جا رہی ہے، لیکن اللہ بتانا ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہاں اگر تم صحیح طریقے سے ان خواتین کے علاوہ دوسروں سے شادی کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، چوری چھپے نہ شادی کرو، اور عشق پیار کر کے دوستی گانٹ کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنا کے شادی نہ کرو. اس چیز پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے جس کا شکار ہو رہے ہیں ہمارے بچے اور بچیاں. تو یہ پوری تفصیل تھی سورہ 4 پارے کی، جو ہم نے آپ کے سامنے جستا جستا کچھ بیان کیا ہے. قرآن کی ایک ایک آیت اتنی گہری ہے کہ ہم جیسے پڑھے ہوئے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کون سی آیت چھوڑیں کون سی آیت بیان کریں، لیکن وقت کا بھی خیال کرنا رہتا ہے. تو یہ کچھ آیات تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے گوشے گزار کی. ان آیات پہ اور ان تعلیمات پہ عمل کی کوشش کیجئے، اپنے گھروں میں وہ ماحول بنائیے، خود بھی عمل کیجئے، اپنی فیملی سے بھی عمل کروائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ
ان تمام تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رسول اللہ کی فرما برداری میں اللہ رسول اللہ کی تعلیمات پر کاربند رکھے، اسلام پہ ثابت قدم رکھے، ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ یہ خلاصہ ہوا۔ اب آپ کے کچھ سوالات ہوں تو 5 منٹ ہمارے پاس ہیں، جواب دیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ بن سکتا ہے کہ یہ جو قرآن کی ساری تعلیمات ہیں اس پہ عمل کیسے ممکن ہوگا؟ ہماری خواہش ہے کہ ہم قرآن کی ان تعلیمات پہ عمل کریں لیکن نہیں ہو پا رہا ہے۔ رسوم و رواج ہیں اس میں زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں، لیکن اللہ رسول اللہ کی بات مشکل ہو جا رہی، کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ایک سوال بن سکتا ہے۔ اس کا جواب میں سادہ طور پہ یہ دینا چاہوں گا کہ دراصل گڑبڑی کہاں سے ہوتی ہے؟ بیس ہی سے ہوتی ہے۔ سب سے یہ تمام چیزوں کا جو انحصار ہے وہ محبت پہ ہے۔ جس سے بھی آپ سچی محبت کریں گی اس کی بات ماننا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہم لوگ چونکہ اللہ اور رسول اللہ کے علاوہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، بیویاں ہیں تو شوہروں سے محبت کرتی ہیں، شوہر ہیں تو بیویوں سے محبت کرتے ہیں، مائیں ہیں تو بچوں سے محبت کرتی ہیں، بچے ہیں تو ماؤں سے محبت کرتے ہیں، بہنیں ہیں تو بھائیوں سے، بھائی ہیں تو بہنوں سے، یہ انسانوں سے محبت کرتے ہیں، گھروں سے محبت کرتے ہیں، پیسوں سے محبت کرتے ہیں اور دنیوی آرام و آشائش سے محبت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن و حدیث پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور رسول اللہ سے زیادہ محبوب ہوں تو پھر تباہی کا اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو نفسیاتی فن میں، سائیکالوجی میں یہ بات بتائی جاتی ہے اور یہ حق ہے کہ آدمی کو جس سے جتنی محبت ہوگی اس کی بات ماننے میں اس کو اتنا زیادہ مزہ آئے گا۔ کہتے ہیں جو عاشق ہوتا ہے اپنے معشوق کے اشاروں پہ ناچتا ہے کیونکہ اس سے سچی محبت ہوتی۔ تو اللہ اور رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسلام میں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ سے، سیکنڈ میں اللہ کے رسول سے، اس کے بعد پھر آپ کو اختیار ہے۔ تو چونکہ ہم اللہ سے زیادہ سچی محبت نہیں کرتے، اس ناطے اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ مکمل دیندار بنیں، اماں خدیجہ ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، مریم علیہ السلام ہیں، اسی طرح سے آسیہ علیہ السلام ہیں، ان جیسا ایمان اگر آپ بنانا چاہتی ہیں تو آسیہ فرعون کی بیوی، فرعون سے محبت نہیں کرتی تھیں، اللہ سے محبت کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں محفوظ کر دیا۔ مریم علیہ السلام کا خانوادہ تھا لیکن وہ اللہ سے سچی محبت کرتی تھی۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی رئیس خاتون تھیں، خوبصورت ترین تھیں، ان کے پاس رشتوں کے اتنے زیادہ آفر پڑے ہوئے تھے، کبھی کسی کو توجہ نہیں دیا۔ اللہ رسول اللہ کے لیے اپنی زندگی کو، اپنی دولت کو نچھاور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا، دنیا میں پہلی خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا۔ تو اس جیسا اگر آپ بننا چاہتی ہیں تو میری آپ کو تلقین ہے، آپ سے درخواست ہے کہ ان رشتوں کو رکھیے، سیکنڈ نمبر پہ رکھیے، فرسٹ نمبر پہ اللہ رسول اللہ سے محبت کیجیے، دل سے محبت کر لیجیے اللہ رسول اللہ سے۔ آپ کی زندگی سنور جائے گی، یہ دنیا بھی آپ کی پرسکون ہوگی اور آخرت میں بڑے انعامات سے آپ سرفراز ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔